درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بنایا ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، گو کہ یہ ساری بیماریاں انسانوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تعلق بنایا ہے، اور اس بات کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنوں کا تعلق تو ہے ہی بھائیوں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انما کا لفظ بولا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کا بھائیوں کے علاوہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو ہم دیکھیں اور پھر اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم مکمل طور پر قرآن کے اس حکم کو بھلا چکے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ فلاں کے ساتھ میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی مرن جیت ساڑا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ مرنا جینا کیوں ختم ہوتا ہے؟ یہ شیطان نے مسلمانوں کے درمیان میں دشمنی اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کی طرف سے بہت بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور بالآخر آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ تخت مصر کے والی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، اور وہی بھائی جو ایک وقت جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم فتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی یا علاقہ بدر کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، وہی بھائی آج اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ برتری کہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ جب والد بھی چلے گئے، ماں بھی چلے گئی، وہاں پہ بھائی بھی سارے چلے گئے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ لوگوں کو وہاں سے لے آیا ہے اور مصر میں اللہ نے لا بسایا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی ہوا وہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالے تھے۔ جو بھی ہمارا معاملہ ہوا یہ شیطان کی طرف سے تھا، شیطان کی طرف سے۔ تو یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ وہ تعلق جو اللہ نے قائم کیا ہے اس تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج شیطان کی ماننے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے کم نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کی ماننے والے کون ہیں؟ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت کی اینٹیں ہوتی ہیں، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ تعلق ہے مسلمانوں کا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
یہ رشتہ، یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے، ساری دنیا بھی مل جائے اس تعلق کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا، آج ہمارے تعلقات اتنے کیوں بگڑ گئے؟ ہمسائیگی میں فوتیدگی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون مرا ہے۔ ہمسائیگی میں کسی کے گھر چولہا نہیں چل رہا، ہمیں علم اور احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج وہ تعلق ہم نے بھلا دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ایک بہترین اور صالح معاشرہ بنانے کے لیے بڑے قواعد اور بڑے قوانین بنائے تھے، اور یہ وہی ضابطے تھے، وہی قانون تھا جس کے اوپر ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی۔ آج وہ صرف نعرے رہ گئے اور زبانی جمع خرچ رہ گیا، زبانی باتیں رہ گئی، عملی طور پر آج ہم نے کچھ بھی کر کے نہیں دکھایا، اور صرف زبان کی حد تک ہے جی مسلمان مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیے، اپنے آپ کو جواب دیجئے، کیا ہم عام مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں؟ ہماری تو دشمنیاں اتنی ہو گئی، ہمارے تو اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنے بہترین اور پیارے اصول وضع فرما دیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں تعلق، مسلمانوں کی محبت اور ان کا رابطہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں آج کی خطبہ جمعہ المبارک میں بیان ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کی ہے۔ حدیث کے راوی سید المحدثین جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا، وہ زبان جس کے بارے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ستارے کی قسم اللہ نے کھائی اور فرمایا کہ نبی اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، اللہ نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق رکھے ہیں، 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ 6 اس حدیث میں آئے اور بھی ہیں، لیکن اگر ان 6 اصولوں پر ہم عمل کر لیں، یہ 6 باتیں مان لیں اور اپنا حق سمجھ لیں اسے کہ اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو اللہ کی قسم یہ پیار، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے مومن کا دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ یاد کیجئے ان باتوں کو اور اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھیں، یہ ساری زندگی کام آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں آج اگر آپ اپناتے ہیں، آپ کو آپ کی اولاد دیکھے گی تو کل کو وہ بھی اپنائے۔ اولاد بہت کچھ آپ کو دیکھ کے سیکھتی ہے، کہنے سے وہ نہیں سیکھتی جتنا آپ کو دیکھ کر سیکھتی۔ آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ آپ کی اولاد آپ کو واش کر رہی ہے، وہ دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایمان سے بتائیے، اگر بچے کو یہ سبق پڑھا دیا جائے بھئی دروازے پہ کوئی آئے نا تو اسے کہنا کہ میرے ابو گھر میں نہیں ہے، جبکہ وہ موجود ہے، تو کیا آپ بچے کی تربیت صحیح کر رہے ہیں؟ آپ اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے ابا جان نے کہا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم یہ چیزیں اپناتے ہیں
تو کل کلا کو ہماری اولاد بھی ہماری نیک نامی کا باعث بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 باتیں اگر یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے نا، اللہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ یہی ہم ہی لوگ ہیں نا، ہمارے لوگوں کے ملنے سے یہ معاشرہ بن رہا ہے، ہم ہی اسی گلی میں، محلے میں، اس کالونی میں رہتے ہیں، اچھے برے ہم ہی میں ہیں۔ اور اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت کو اپنا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے ضابطوں کو اپنا ذاتہ حیات بنا لیں، تو اللہ کی قسم اللہ عزت سے اور اللہ تعالیٰ بلندیوں اور سرفرازیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے۔ عزت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ پہ تو لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، جب آپ کے پیچھے ہو تو گالیاں دیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ اس کے سامنے اس کی تعریف ہے، عزت احترام ہے، اور جیسے ہی پیچھے ہوا تو اس کی بدخوئی کی جاتی ہے اور اس کی وہ کارستانیاں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے جو شیطنت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعودہ اذا مرض، پہلا حق یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے، مسلمان ایک بیمار ہے، دوسرے مسلمان کا مومن کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جائے۔ اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے بیٹھا رہتا ہے، ایسے سمجھو کہ وہ جنت کے پھل توڑ رہا ہے، جنت کی خوشا چینی کرتا ہے، وہ جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں کسی نیک بندے کو، حاجی صاحب کو، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو کیا شان ہے اس بندے کی، کیا عزت اللہ کے ہاں اور اس کا اکرام ہے اللہ کے ہاں کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ بڑا آسان، ہمارے اپنے بیمار بھائی کا حال پوچھنے کے لیے جانا۔ اچھا، کیا اگر کسی کی بیماری میں اس کی موت کا فیصلہ لکھا ہے تو جانے سے ٹل جائے گا؟ نہیں۔ کیا اس کی زندگی بڑھ جائے گی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ اس بیمار آدمی کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، خوشی آئے گی کہ میرا بھائی میرا حال پوچھنے کے لیے آئے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو بڑا صالح بنا دیتے ہیں، اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی ہے، کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جائے نا تو حالات تو ہمارے پاس سامنے ہوتے ہی ہے نا کہ بھئی ہمارا یہ بھائی کہ کیا اس کے کا کاروبار ہے، کیا کام کاج ہے، کیا اس کی آمدن ہے، کیسے اخراجات ہیں، اب بندے کو پتا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ واقعتاً کوئی مستحق آدمی ہے، نادار ہے، ایسے بھی نا بیماریوں میں انسان کا کام تو رک ہی جاتا ہے نا۔ اگر آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، دن مزدوری کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، کام تو رک جاتا ہے، تو اس کی خدمت بھی کر دیا ہے۔ شادی کے موقع پہ ہم بڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور شادی کے موقع پہ کتنے اور ارلے ترلے کام کر کے اخراجات کر لیتے ہیں، لیکن ایک بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جائے اس کی خدمت نہیں کرتے، خدمت بھی کر کے آئے، تعاون کر کے ایسے انداز سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ہلکا اور کمتر بھی نہ سمجھے، اس انداز سے اس کی خدمت کرے۔ عیادت کا بھی مقصد لے کے جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر خوشی لانے، تسلی دے اس کو جا کے، کوئی بات نہیں بھائی، انسانوں کے معاملے ہوں تو بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بیماری سے بچنا مشکل ہے، جب معاملہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تمہیں شفا دے دے۔
آپ کی اس بات کہنے سے کتنا اس کے دل کو حوصلہ ملے گا، کس لیے اس کی ہمت بڑھے گی۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تاکہ اپنی اگر زندگی کے اس کے آخری ایام چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ بھئی میرا تو حال پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر آج انسانوں کے لیے اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج تو لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے پاس خدمت کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے خدمت کے لیے، اور ان کو اولڈ ہاؤسز میں داخل کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ جن والدین نے حلال حرام کا خیال نہیں کیا، زندگی کھپا دی اور ہر طرح سے سردی میں گرمی میں کوئی پرواہ نہیں کی اولاد کو پالنے میں، آج وہ اولاد ماں باپ کو سنبھالنے سے کر سکتے۔ اگر انسان ادھر سے ٹور بھی جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو مسلمان بھائی اس کے پاس جا کے جب اس کا حال پوچھتا ہے اسے حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے اس کو کہ بھئی میرے پیچھے آنے والے، میرے لیے دعائیں کرنے والے، مجھے حوصلہ دینے والے موجود ہیں۔ یعودہ اذا مرض، جب بندہ بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور اگر اللہ نے اس کی زندگی نہیں لکھی، وقت اس کا پورا ہو چکا تو فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے جنازے میں جانا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، واپس آتا ہے تو ایک قیرات ثواب کا لے کر آتا ہے، ایک قیرات۔ اور جو بندہ جنازے میں بھی شرکت کی، نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد تدفین کے موقع پر بھی موجود رہا، دفن ہونے کے بعد آیا، 2 قیرات لے کر آتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول قیرات کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بڑے پہاڑ جیسا پہاڑ لے کر آتا ہے، 2 پہاڑ نیکیوں کے، اجر و ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ کیا مشکل کام ہے بھائی، اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ جنازہ منہ دکھانے کے لیے نہ پڑھا جائے، مسلمان کا حق سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور ہمارے ہاں اللہ کی قسم اتنے دل لوگوں کے سخت ہو گئے ہیں، ایسے مواقع میں بھی باز نہیں آتے، وہ جی ہمارے مرنے پہ نہیں آیا تھا تو ہم کیوں جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کوئی اس لیے آتا ہے نا کہ جی ہمارے مرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں آنے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو ایک مسلمان کا جنازہ حق سمجھ کے پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے، اجر و ثواب کا حامل ہے یہ عمل، لہذا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر منہ دکھانے کے لیے ولایت سے بھی آ جائے نا، دوسرے ملک سے بھی آ جائے، اللہ کی قسم ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت نیتوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنازے میں جائیں، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں اور پھر تدفین میں شرکت کریں تو اللہ کریم سے اجر کے خزانے ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کسی نے یہ حدیث بیان کی، انہیں پہلے علم نہیں تھا۔ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 قیرات ثواب کے ملتے ہیں، 2 پہاڑوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ پہاڑ گوا دیے، ہم نے تو اجر کے بڑے پہاڑ گوا دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم نے تو یہ حدیثیں پڑھی سنی ہے نا، لیکن ہم اللہ کی قسم آج ہر تعلق ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے اوپر رکھا۔ کبھی خود پرستی سے انسان خود غرضی سے باہر نکل کے بھی سوچ لیتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق ہے، یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا، اور بلکہ یہ تعلق دنیا کے ہر رشتے اور ناطے سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو مسلمان بھائی کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، اس کے جنازے میں جایا جائے، اللہ سے مانگا جائے اللہم جئنا شفعاء فاغفر لہ، اللہ ہم سفارشی بن کے آئے ہیں، تیرے اس بندے کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، اللہ ہماری سفارشوں کو قبول کر لے۔ آج آپ لوگوں کے جنازوں میں اس نیت سے جائیں کہ اللہ اس کو بخش دے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جانا تو ہر بندے کے لیے ہے نا، جب ہم جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے بہت لوگ آ جائیں۔ ان نیتوں پر انحصار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حق، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعوت قبول کر لے، اگر روزے دار ہے تب بھی چلا جائے، روزے سے ہے تب بھی چلا جائے، جا کے ان کے لیے دعا کر کے آ جائے، بس دعا کر کے آ جائے۔ لیکن ہمیں اس ہر چیز کو دنیاوی مفاد کے اوپر جانچنا ہے، بس بھائی ٹھیک ہے وہ نہیں ہمارے یہاں آئے تو ہم نکل گئے۔ یہ جو اس طرح کا ایک مزاج بن گیا نا مسلمانوں کا، اللہ کی قسم ہمارے بڑوں کے اندر نہیں تھا، ہمارے اسلاف میں یہ نہیں تھا، باقی آپ کو 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ بڑا پیار تھا، محبت تھی لوگوں میں، تعلق تھا، الفت تھی، لوگ ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا منظر ہوتا تھا۔ آپ دیہاتوں کے ماحول کو جانتے ہیں کہ محلے میں شادی ہوتی تھی، گاؤں میں شادی ہوتی تھی کسی بچے کی، تو گاؤں کے نوجوان وہ گھر والوں کا سارا کام کرتے پھرتے نظر، فوتگی ہو جاتی، سارے لوگ ان کے گھر آ جاتے کہ بھئی ان کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، لہٰذا بتاؤ بھی کیا کام کرنا۔ یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ مادہ پرستی شروع کی ہے نا، مال کے ساتھ محبت، بس جہاں مفاد جہاں فائدہ وہی پہ بات، اس وقت سے ہمارے دل سخت ہو چکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ خصوص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دعوت کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے، قبول فرماتے تھے۔ غلام بھی اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں، کوئی جس کی بہت بڑی حیثیت نہیں بھی ہوتی تھی وہ آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کے یہاں چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں درزی تھا، اس نے دعوت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ ایک قصائی تھا، اس نے دعوت کی، اللہ کے رسول وہاں چلے گئے۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہوں، بلکہ آپ یہاں بڑا کون؟ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق اسلام کا تعلق تھا، نبی اور امتی کا تعلق تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر بندے کی عزت افزائی کی۔ آپ فرماتے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، جب دعوت دے کوئی مسلمان تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ 3 حق۔ سب سے پہلا کیا؟ بیمار ہونے پر بیمار پرسی کرنا، فوت ہو جانے پر جنازہ پڑھنا، دعوت دینے پر دعوت قبول کرنا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، جب بھی ملاقات ہو تو سلام کہے۔ یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کہنے کے متعلق بڑے فرامین جاری کیے، بڑی تعلیمات دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جائیں، اور ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور بتاؤ ایک ایسا عمل بتاؤ، تمہیں ایسا کام بتاؤ، اگر وہ کام کر لو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے محبت کا ایک نسخہ بتایا، ایک عمل بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کوئی ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کام کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔
سلام کہا کرو. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. انسان جتنا نیکی کا خوگر بن جاتا ہے نا، جتنا نیکی حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے نا، اللہ کی اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے. اس کی نیکیاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں کہ اللہ اس کے دل کو پاک کرتا جاتا ہے. یہ ایک روحانی تربیت ہے انسان کی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں آپس میں سلام جب کہو گے تو محبتیں بڑھ جائیں گی، اور یہ محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ السلام نے نا، اصل میں انسان جب ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے نا تو دل سے تکبر اور نفرت نکل جاتی ہے، حسد نکل جاتا ہے. یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا چھوٹے چھوٹے، نظر بد ہو گئی، جادو ہو گیا، یہ چیزیں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں آپس کی نفرتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. نظر بد بھی نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اڑتا ہے کہ یہ سعادت اس بندے کو ملتے ہوئے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی. یہ نظر بد ہو جاتی ہے انسان. اور انسان کی صرف جسمانی نہیں، روحانی جسمانی بہت سی بیماریوں کی وجہ یہ نظر بد ہوتی ہے. ان چیزوں کو ختم کرنے کے ذرائع ہیں یہ. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا کیٹیگریز واضح کر دی. آپ فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹے کا حق ہے کہ بڑے کو سلام کرے. والراکب علی الماشی، اگر کوئی آپ میں کسی چیز پہ سوار جا رہا ہے اس کا حق ہے کہ پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اگر پیدل سوار کو کرے گا نا تو سوار کے دل میں تکبر آ سکتا ہے کہ میری بڑی حیثیت ہے، اللہ نے مجھے چلتے ہوئے سلام کہا. والمار علی القاعد، یہ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو گزرنے والا ہے نا، گزرنے والا، وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. بیٹھا ہوا گزرنے والے کو نہیں، بلکہ جو گزر رہا ہے، کوئی بھی آدمی بیٹھا ہے کسی جگہ پہ، رستے پہ بیٹھا ہے، گھر میں کے پاس بیٹھا ہے، رستہ چلنے والا، گزرنے والا، اس کو سلام کرے. اللہ اکبر. والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگوں کا حق ہے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ السلام نے بہت پیاری ترتیب ہمیں بتا دی ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی نے آگے مجلس میں کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے 10 نے کیا، اس کو مل گئی. ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اسے 20 نے کیا، مل گئی. اور ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اسے 30 نے کیا. اچھا میں کتنا زور لگا، کتنی توانائی صرف ہوئی. کیا لگا انسان کا؟ کوئی جسمانی طاقت لگی یا کوئی پیسہ لگا؟ کچھ بھی نہیں، نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا. اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی. کاش میں یہ کام بھی کر لیتا، یہ کام بھی کر لیتا. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ موقع ہے انسان کی زندگی میں، وہ اس طرح کی بہت سی نیکیاں کما سکتا ہے. ہم فون کرتے ہیں، سنتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی ایک عادت بن گئی، ہیلو ہیلو اس طرح سے السلام علیکم کہیں. آپ کے کسی بھائی کا فون آیا ہے، کسی عزیز کا فون آیا ہے، اسے السلام علیکم کہیں. ایک تو آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، دوسرا اپنی نیکیاں بنا دے. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام نے 5واں حق بتایا. آپ فرماتے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے نا، چھینک آئے تو جو دوسرا مسلمان سن رہا ہے وہ اسے دعا دے دے. سبحان اللہ. چھینک آنے پہ دعا دے دے. یہاں پہ جو الفاظ ہے نا نبی علیہ السلام نے، اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان بھائی کو خوش کر دے. وَيُشَمِّتُهُ، خوش کر دے. خوش کیسے کرے گا؟ چھینکنے والا چھینک لیتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو مسلمان پاس بیٹھا کیا دعا کرے؟
यरहमुक अल्लाह, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। ये उसको खुश कर दिया ना कि अल्लाह उसके लिए रहमत की दुआ कर दी, अल्लाह आपको अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। और फिर इसका भी हक बनता है इस दुआ के बदले में उसको दुआ, जो सुनने वाले ने, चीख सुनने वाले ने दुआ दी है ना यरहमुक अल्लाह, आप उसका अच्छा बदला दे उसे, ये कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला आपको अच्छे की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपके अहवाल और मुआमलात को दुरुस्त फरमाए, ये दुआ करें। लेकिन पता नहीं जहालत हमारे घरों में नाचती है, अगर किसी को छींक आती है हम कहते हैं किसी ने तुम्हें याद किया है, पता नहीं सवेरे सवेरे किन्हें याद कर लिया। हमारे तो अजीबो गरीब रवैये बन गए। वो तारीफ जो शरीयत ने हमें दी थी उसे हमने यकसर तौर पे भुला दिया। कितने प्यारे अल्फाज जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिए, लेकिन यहाँ पे यह भी याद रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, एक आदमी को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे दुआ दी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, आपने उसको भी दुआ नहीं दी। एक सहाबी पूछते अल्लाह के रसूल क्या वजह है, आपने एक को दुआ दी दूसरे को नहीं दी। आपने फरमाया इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था और इसने नहीं कहा। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसको मैंने दुआ दी, और जिसने अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र नहीं किया उसको नहीं। ये भी जरा ध्यान में रखें कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। साइंस कहती है अगर इंसान को छींक ना आए तो इंसान को ट्यूमर हो सकता है, बीमारी है छींक का ना आना। ये चीज जब ये छींक आती है तो बहुत से फासद मवाद अल्लाह ताला दिमाग से निकाल देता है, इंसान की तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। इसलिए छींक आने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। हमारे मिजाज ही नहीं है, हमारे लिए कोई रवैया ऐसा नहीं है कि हमने कभी ऐसा सोचा कि इस तरह से भी शरीयत ने हमें तालीम दी। अल्लाहु अकबर। जब एक मुसलमान भाई को छींक आती है आपके पास तो आप उसके लिए दुआ करें, उसे खुश कर दें, ऐसा अमल करें जिससे उसकी तबीयत खुश हो जाए। और छठा हक वयंसहु लहू इज़ा गाब अन्हु औ शहिदा, मुसलमान भाई मौजूद है तब भी उसका खैरखा बना रहे, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी खैरखाई करे। अल्लाहु अकबर। खैरखाई के हर काम में खैरखाई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद-दीनुन नसीहा, भाई दीन तो पैगाम ही खैरखाई का है, दीन तो हुक्म ही खैरखाई का देता है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल किसके साथ खैरखाई की जाए? आपने फरमाया हर बंदे के साथ खैरखाई, अल्लाह के साथ भी, उसके दीन के साथ भी, उसके रसूल के साथ भी खैरखाई की जाए, हुक्मरानों की खैरखाई की जाए, आम मुसलमानों के साथ खैरखाई की जाए, हर बंदे के साथ। मालिक मौजूद नहीं है, उसका मुलाजम, उसका माताहत देखे भाई मेरा मालिक यहाँ पे नहीं है, लिहाजा मैं उसकी दुकान पे बैठा हूँ, मैं 2 नंबरी ना करूँ, मैं 2 नंबरी ना करूँ, ये उसके साथ खैरखाई नहीं है। वो अल्लाह से डरता है, ये उसकी खैरखाई है। उसकी गैर मौजूदगी में उसका किस कोई नुकसान करता है तो ये दिफा करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तालीमात फरमाई अपने भाइयों की खैरखाई पर, कितनी तालीमात है। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इदस्तनसहका फंसह लहू, अगर कोई आदमी आपसे खैरखाई मांगता है ना तो उसकी खैरखाई करो। क्या मतलब है? अगर कोई मशवरा भी मांगता है ना उसको अच्छा मशवरा दो। इन्नल मुस्तशार मुअतमन, ये अमानतदार होता है। मशवरा वो दे जो आप समझते हैं कि ये सही मशवरा है, जो आप अपने तजुर्बात की बिना पे सही समझते हैं उसे बताएं कि ये सही है, और गलत समझते हैं तो उसे बताएं कि मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं। और हमारे यहाँ अगर कोई मशवरा मांग लेना, बस मैं काम तजुर्बा रखता हूँ, मुझसे को मशवरा मांगे कि जी ये काम कर लो, हाँ हाँ अब इसको अंदाजा है कि इसको नुकसान हो सकता है, हाँ तो ठीक है भाई करो ये काम, बड़ा अच्छा काम है करो। अब उसको नुकसान हो गया तो फिर क्या कहते हैं?
پہلے پتا سی میرا نقصان ہو جائے، انہیں پہلے پتا سی، یعنی جان بوجھ کے اس کا نقصان کروایا نا، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ نہیں لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے روزیوں کا، اگر کوئی دکاندار ہے نا تو بندہ پوچھتا ہے کہ میں دکانداری کرنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ کاروبار کرنا، کیسا ہے؟ نا یار تو نہ اس پاسے ہے، میں کہ اس کام سے بہ گیا پھنس گیا، تو نہ آئی، خود وہ روزی کما رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، اور اللہ نے بڑے حالات اس کے اچھے کیے، بھئی تو اس کام کے اندر نہ پڑنا، تیری روزی لے جائے گا وہ؟ کیسا یہ جہالت والا عقیدہ ہے، اور کیسی یہ گھٹیا سوچ ہے۔ انسان کہے کہ نہیں جی یہ میرے مقابلے میں میرے والا کام کوئی نہ کرے، انا للہ و انا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر یہ اختیار رب نے بندوں کو دیا ہوتا نا تو پتا کیا کہ روزانہ لوگ مرتے بھوکے سوتے مر جاتے، کوئی کسی کو روٹی نہ ملتی۔ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے یہ سارا نظام، روزیاں اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آج لوگ جادو کرتے ہیں اس کی دکانداری بند ہو جائے، لوگوں سے جادوگروں سے جا کے تعویذ لے کے آتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا کاروبار بند کروانے کے لیے سنتے ہیں نا جی یہ بندش ہوئی ہے کاروبار کی، ہو جاتی ہے، شیطانی عمل کے ذریعے، جادو کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جادو کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی رپورٹیں ٹھیک ہے، ٹیسٹ جو بھی کرواتے ہیں ٹھیک آتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، یہ پیچھے سے کوئی حملہ کسی بدبخت نے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ آج کل کے پڑھے لکھے دور میں یہ کام عروج پر ہے، ماضی میں شاید کبھی ایسا نہیں تھا جتنا آج یہ کام ہے۔ گھروں کے اندر گھروں کی بربادی کی وجہ جادو، اور یہ آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر عامل بیٹھے ہوتے ہیں، اکثریت ان کی ہندوؤں اور عیسائیوں کی ہوتی ہے، جن کا مشن ہی شیطانی کام کرنا اور مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا، جبکہ مسلمان کے لیے تعلیم کیا تھی کہ وہ مسلمان بھائی ہے وہاں موجود ہے، نہیں موجود اس کی خیر خواہی کرو۔ اب ہر آدمی اپنے دل سے سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، ہمارے ایک دوست ہیں عمر میں کافی بڑے ہیں، عالم دین ہیں، ان کی نا ہر انسان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں برائی کوئی نہیں ہے، اگر بہت برا ہے نا اس میں بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے دوستوں کی ایک اچھائی بہت کمال ہے، یہ یہیں پہ جمعہ مسجدوں پہ رہتے ہیں، تو وہ ایک وقت تھا کہ سب سے پہلی دکان پنسار کی انہوں نے ڈالی، سب سے پہلی دکان، اور اس وقت آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں پوری مارکیٹ بن گئی پنساریوں اور حکیموں کی۔ اب ان کے پاس جو شاگرد آتا اسے سال 2 سال میں نا کام سکھا کے کہتے ہیں کہ یہ ساتھ دکان لینے کے بعد وہاں پہ لے بیٹھتے، ساتھ کوئی اور آتا اس کو سال 2 سال کام کروا کے کہتے پھر تو بھی دکان ڈال لے یہاں پہ، اس کو سودا خرید کے دیتے، دکان کی بات کرواتے اور اس طرح سے اس کو کاروبار شروع کروا دیتے، اور آج وہ ایک پوری مارکیٹ بن گئی ہے۔ لیکن اللہ نے اس بندے کو کتنا نوازا ہے کہ جو بھی آتا ہے نا باہر سے وہ کہتا ہے فلاں حکیم صاحب کے پاس میں نے جانا ہے، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ اللہ نے اس کی عزت بنا دی، ساری مارکیٹ اس کی شاگرد ہے، کیا اس کی روزی کم ہو گئی؟ بڑی ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھی میرے مقابلے میں میرے ساتھ پہ دکان نہ بنا لے، اگر ایک جگہ پہ دکانیں زیادہ ہوتی ہے نا وہاں پہ خریداروں کا رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی وہاں مارکیٹ ہے چلو وہاں پہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، اور اگر ہم مشورہ دے مجبور ہو ہی جائے مشورہ دینے پہ تو کوشش یہ ہوتی ہے ایسا مشورہ دے جس سے نا یہ مہینے 2 مہینوں میں فارغ ہو کے بیٹھ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صرف اپنا پیٹ پالنا یہ انسانیت نہیں ہے،
اپنے آپ کو مقدم رکھنا، اپنی ضروریات ہیں، دوسرا چاہے بھاڑ میں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے، آپ نے تعلیم دی۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، یہ چھٹا حق آپ نے بتایا کہ جب بھی وہ آپ سے خیرخواہی کا طالب ہوتا ہے اس کی خیرخواہی کرو۔ ایسی بتا دو بھئی یہ تمہارے حق میں اچھا کام ہے، یہ تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے، میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے نہ کھولے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ زینب سے فرمایا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، اپنی جو تمہارے پاس خیر ہے نا، خیر مال، اس کو بند کر کے نہ رکھنا، مگر اللہ بھی اپنی خیر بند کر دے گا۔ اور یہ اللہ کا رسول ہے، رب کی یہ سنت ہے کہ آپ جو چیز خرچ کرتے ہیں اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ پیار کو خرچ کریں، محبت کو خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، لوگ آپ کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، تعلیمات بڑی آسان ہیں، بڑی سادہ ہیں، لیکن عمل کرنا ایک وقت کے لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن جو بندہ عمل کرنے لگ جائے دنیا میں اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھ جاتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تو پھر سرخروئی ہوگی نا۔ اللہ کا ان سے دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔